اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو آپ کے لیے خداوند نے کیا کہا؟ بس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آزمائش میں سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ دعا جو ہے طبیعت کے خلاف عمل ہے۔ کیا ہے؟ کبھی بھی حالات نہیں ہوتے کہ دعا کی جائے، ماحول بھی نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں ہوتا، اور طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ دعا کی جائے۔ لیکن دعا کرنے سے ہی دعا کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس سے ہی آزمائش جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمیں شکر گزاری کا موقع ملا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں اور اس سمجھ کو حاصل کریں جس سے ہمیں کھڑے بھی رہنا ہے، قائم بھی رہنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے۔ آئیے سب مل کر توبہ کریں گے۔ باپ بیٹے کو اس کے نام میں آمین۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے غیرت نیکی اور ظلم طلاق نہ کی ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ کو خوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، اس کے آگے لائق ہے اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں پاک اور کی مدد سے گرار کی تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ ہم سب نے توبہ کی ہے، یقیناً خدا نے ہمیں معاف کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے اگر کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو کوئی ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ خدا کی رحمت جو ہے جب آ جائے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر خدا کا شکر ادا کریں گے، کاشف کے ساتھ مل کر پرستش کریں گے۔ ہاللیلویا۔
توبہ کا مطلب ہوتا ہے پرانی زندگی کے کاموں کو ترک کرنا، پرانی زندگی کے جو رویے ہیں ان کو چھوڑ دینا، مسیح یسوع کو قبول کرنا، اس جیسا بننا، کوشش کرنا اس جیسا بننا، آزمائشوں پر غالب آنا، مردہ کاموں کو چھوڑ دینا اور مسیح جیسا بننا ہے۔ لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مزاج، رویہ، دعائیں چاہے ہم کتنی لمبی لمبی کر لیں، کرنی چاہیے، لیکن رویہ ٹھیک ہوگا تو پھر دعا آسمان پر جاتی ہے۔ ہم خاندانوں میں رہتے ہیں تو الفاظ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جو بوجھ کا باعث بنتے ہیں۔ روش کو ٹھیک کرنا، جیسے روزوں کے دن ہیں جس میں سے گزر رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنا رویہ جو ہے ٹھیک کر لیں۔ جب تک روزہ رہے گا ہم کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے ہیں کہ روزہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اپنی روش کو بدلنا، رویہ بدلنا۔ جو کچھ یسوع نے کہہ دیا اسے کم معیار نہیں بچاتا۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی۔ انسان کیسا بھی ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، غریب ہے، امیر ہے، کمزور ہے، قوت والا ہے، لیکن اگر رویہ ٹھیک ہے تو وہ خدا کا ہے۔ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ خدا کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا کام کر رہا ہے برے الفاظ کے ذریعے سے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ جیسے لکھا ہے کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، یعنی وہ مغرور نہیں تھا۔ کیا تھا؟ مغرور نہیں، وہ مغرور نہیں تھا، وہ حلیم اور دل کا فروتن تھا۔ کیا تھا؟ حلیم اور دل کا فروتن تھا۔ جب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے تو پھر یہ شام خدا موقع دے گا کہ ہم بدل جائیں۔ کیا کریں؟ بدل جائیں۔ ہم اپنی حالت کو بدلتے ہیں، یعنی عادت کو بدلتے ہیں، اور خدا ہمارے حالات بدلتے ہیں۔ حالت کو بدلنا ضروری ہے۔ سوئی ہم پرستش کریں، پرستش سے جو ہوتا ہے ہمارا دل نیا بن جاتا ہے، ہمارا مزاج رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوائے سب پرستش کریں گے، سب گائیں گے۔ میں
ابھی ہم نے سن لیا کہ ہم سب نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے قبول کیا ہے
وہ اپنی زندگی کو بدلے. کیا کرے؟ زندگی کو اپنی حالت کو بدلے. جب ہم اپنی عادت کو بدلیں گے خدا ہماری حالات بدل دے گا. اگر حالات بدل نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی عادت کو نہیں بدلا ہے. لیکن خدا ہمیں ایک سوچ آج دیتا ہے کہ ہم نے مسیح میں نئے مخلوق بننا ہے. دوسرا کرنتھیو ہے اور اس کا 5:17 میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی. اس لیے جو مسیح میں ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نہیں ہو گئی. دیکھو سب نہیں ہو گئی. آمین. آمین. ابھی آپ نے کیا سنا؟ اگر کوئی مسیح میں ہے یعنی مسیح اس کے دل دماغ میں ہے تو وہ نیا انسان ہے. کیا ہے؟ نیا انسان. اگر مسیح اندر نہیں ہے پھر مزاج بھی وہ نہیں ہے، رویہ بھی وہ نہیں ہے، تو پھر وہ مسیح نہیں ہے. لیکن جس نے سارا کچھ دینا ہے کرنا ہے وہ مسیح ہے. ان کے لیے لکھا گیا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یعنی وہ مغرور نہیں تھا، وہ غرور نہیں کرتے تھے، وہ حلیم تھے اور وہ دل کے فروتن تھے. تو ہمیں ویسا ہی بننا ہے. جیسے درخت پھلوں سے اور انسان کاموں سے پہچانا جاتا ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اپنے آپ کو بدل دیں. اس میں فائدہ ہے، بھلائی پیدا ہو. کلام کام کرے گا، کلام کام کرتا ہے، لیکن کب کام کرتا ہے؟ جب کلام کے ہم اثر میں ہوتے ہیں. اگر ہم پہ اثر نہیں ہوتا تو دوسرے پہ کیسے کرے گا؟ ہم حلیم ہوں گے تو ضرور ہے کہ جو بات آپ کریں گے یا کرتے ہیں وہ پوری ہوگی، کیونکہ مسیح آپ کے اندر ہے. آپ صرف کھڑے لیکن کام کوئی اور کر رہا ہے اور وہ یسوع ہے. تو چونکہ وہ حلیم تھا ہمیں بھی حلیم بننا ہے، دل کے فروتن بننا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ محتاج اور مسکین کی دعا سنتا ہے. کس کی سنتا ہے؟ محتاج اور مسکین. اور کو موعظہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مسکین و محتاج بن جائے. موعظہ یقینی ہے، جیسے لکھا ویسے ہی ہوگا خدا کے فضل سے. جیسے کہتے ہیں مل کر بولیں گے تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے. سو محتاج بننا، مسکین بننا ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے. اور وہ خود بھی لکھا ہے کہ وہ حلیم اور فروتن تھا، عاجز تھا، اور خدا اس کی سنتا تھا. تو ہمیں تو بہت ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کی اولاد بھی برکت پائے اور آگے بڑھ سکے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو جب کبھی غرور آئے تو فوراً سمجھو کہ یہ کام خراب ہو گیا، کوئی اور ہمارے ذہن دل دماغ میں آ گیا. پھر الفاظ کے لیے ظاہر ہوگا، کیونکہ جو کچھ دل دماغ میں ہوگا زبان سے ظاہر نہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو بدلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ شاہجہ بتاؤ. بدل جانا، پہلے جیسے نہ رہنا، واپس لوٹ آنا، وہ چیزیں اندر سے نکال دینا جو خدا کو ناپسند ہے. تو جیسے ہی کلام میں لکھا ہے کہ تم کثیف کو جدا کر دو گے، اپنے میں سے نکال دو گے تو تم میرا منہ بن جاؤ گے. جب ہم اپنی زندگی سے کثیف کو، یعنی گدلا، گندا، ہر وہ چیز جو
ठीक नहीं है, दिमाग से निकाल देते हैं, हमारे मुंह पाक साफ हो जाते हैं और फिर जो कहते हैं फिर होना शुरू हो जाता है। तो हमें खुदा का ईमान चाहिए। किसका चाहिए? हमारा ईमान हालात का ईमान है। तो गुस्सा करेगा तो हम भी गुस्सा करेंगे। इसका मतलब है कि हमने अभी समझे नहीं। कोई गुस्सा करे लेकिन हम ना करें, कोई बात कह सकता लेकिन हम वो बात ना करें। हमें तब्दील होना है। जो कलाम में से आपको ईमान मिलता है, यानी कलाम मिलता है, उस कलाम के असर में रहना। जब उसका असर हमारे दिल दिमाग में रहेगा तो दूसरों का भी भला होगा। वरना हालत का ईमान रहता है, जैसे हालात होते हैं वैसे हमारा ईमान भी होता है। तो हमें बदलना है। क्या करना है? जैसे मैं एक बंदे के लिए दुआ कर रहा हूँ, ग्रुप भी कर रहे हो, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ। अब वो ठीक था, पास्टर है, लेकिन उसकी आंखें चली गई, रोशनी चली गई। तो मैं उससे बात कर रहा था कि आपकी आंखों में रोशनी तो नहीं है, तो आप हालत के ईमान में है कि मैं अंधा हूँ। क्या हूँ? मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। तो ये ईमान आपको शिफा नहीं देगा। जैसे सारा जो है पैदाइश 18 बाब है, तो लिखा है 10 से 14 तक पढ़े ना, तो खुदा के खादम ने कहा अब्राहम को कि तेरी बीवी के बेटा होगा आने वाले मौसम बहार में। तो दरवाजे में से सुन रही थी तो उधर से वो हंस पड़ी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूँ। जैसे वो शख्स कहता है मैं तो अंधा हूँ, वो कहती है मैं बूढ़ी हूँ, मेरा खामन बूढ़ा है। इसको कहते हैं कि उसका ईमान हालत का ईमान था। क्या था? हालत का ईमान। जैसे हालात होते हैं वैसे इंसान का ईमान होता है। वो ईमान मुआवजा नहीं करता। मुआवजा जो है खुदा का कलाम करता है, खुदा का ईमान करता है। तो मैं उसको समझा रहा था सुबह भी कि आपने उसने ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब देखा कि हो सकता है जब वो आंखें ठीक थी कि वो क्रिकेट खेल रहा है। फिर उसने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है तो उससे काम कर रहा है। मैंने कहा ये खुदा का ईमान है, जो खुदा तुझे दिखा रहा है कि तू इन आँखों से देख रहा है। तो अगर तू अपनी तरफ देखेगा तो फिर तू अंधा ही है, लेकिन ख्वाब को देखेगा तो फिर तू अंधा नहीं है, तू ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से जब सारा इस ईमान में रही कि मैं बूढ़ी हूँ, हालत के ईमान में रही, मोजा रोक के बैठी हुई थी। लेकिन कलाम में लिखा है कि 14 में कहा गया, मिलकर बोलेंगे, क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? और ये उसने सुना। जब ये सुना तो उसने ईमान रखा कि खुदा सब कुछ ही कर सकता है। तो खुदा ने उसको बरकत दे दी, उसके बेटा फिर हुआ, इज़हाक उसका नाम रखा। हम अक्सर जो होते समझते हम गरीब हैं। क्या है? फिर हम गरीब ही रहते हैं। नहीं, हमें अपनी सोच को बदलना है। क्या करना है? सोच को बदलना है। हमारा बाप बहुत अमीर है और वो खुदा है, उसके पास सारा कुछ ही है, लेकिन वो आपकी फरमाबरदारी पर आपको देता है। जो फरमाबरदार होता है उसके पास इख्तियार होता है। यीशु मसीह फरमाबरदार था, उसके पास इख्तियार था। हमें उसका फरमाबरदार बनना है। सो हमें हालत के ईमान से निकलना है। हालत का ईमान कभी भी सही नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में बताया कि यीशु ने कहा पास जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। अब जागने का मतलब क्या है कि मुर्दा कामों को छोड़ दो। क्या करो? मुर्दा कामों को छोड़ो और वो काम करो जो खुदा को पसंद है। वो भी आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। तो जो फरमाबरदार होगा उसके लिए फिर बहुत कुछ करेगा। कलाम कभी खाली वापस नहीं लौटता, काम करता है।
لیکن ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کلام نے معجزہ کرنا ہے، کلام پہ بھروسہ رکھنا ہے، پھر کلام کے اثر میں رہنا چاہیے اور خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پرسس کریں۔ اس ملک میں بھی بیرون ملک بھی بچے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ، اور بہت سارے کام جو ہیں اس سال ہونے کو ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی شام کی دعا بھی بہت آپ کے لیے مؤثر ٹھہرے۔ کرنا کیا ہے، جیسے بھی آپ آئے ہیں لیکن اس حالت میں نہیں رہنا، اب ہمیں کلام کی حالت میں آ جانا ہے۔ کلام نے کیا کہا، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، مانگو تو دیا جائے گا۔ اب مانگنے کے لیے ہمیں منہ کھولنا چاہیے۔ اب مانگے بھی نہ تو کہیں مل جائے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ جیسا کلام ہے ویسے دہراتے رہنا۔ آئیے ہم پروسیس کریں۔ پروسیس کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا دل نیا ہو جائے گا، آپ کی روح نئی ہو جائے گی، آپ نئے انسان بن جائیں گے۔ تو پروسیس کریں۔
शिफा के लिए परगाड़ियाँ तूने बहाए बसरी का दूध देखो दुल्हन सजाए परगाड़ियाँ तूने बहाए बसरी का दूध देखो दुल्हन सजाए दुल्हन सजाए और पार यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए और बार यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बेकरार यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए। मैं अभी बात कर रहा था, दिलावर उनका नाम है, और आप भी जरूर दुआ किया करें कि खुदा उसकी बिनाई जो है दे दे। खुदा ने तो दिखा दिया कि उसको आंखें मिल गई हैं। कलाम मैंने उसको दिया है, कलाम में लिखा है यीशु को तरस आया, उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें खुदा का ईमान चाहिए। क्या चाहिए? खुदा का ईमान। खुदा का ईमान जो है जब हमें समझ आ जाएगा तो फिर हालात बदल जाएंगे, तरक्की होगी, खुशी होगी, आगे भी बढ़ेंगे। जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी होगी जब खुदा का ईमान हमारी समझ में आ जाएगा। तो खुदा जो है अपने वादे के मुताबिक जवाब देता है। क्या करता है? वादे के मुताबिक। आप सबको याद होगा याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, एक बेटी थी, उसका नाम दीना था। तो सबसे जो छोटे से बड़े थे तो यूसुफ उनका नाम था। जैसे उस पास्टर ने ख्वाब देखा, अगर यूसुफ ने ख्वाब देखा, पैदाइश 39 आयत में ये सारा जिक्र है। तो ख्वाब क्या था कि खेत के में उसके पूले को, जो गंदम का गट्ठा था, 11 पूले सजदा कर रहे, और उसने अपने भाइयों को बताया मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो हम पे सरदार बनेगा। उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया कि आप पे भूखा पैसा मर जाएगा, ये हम पे बादशाह ना बने। लेकिन फिर बड़े भाई को ख्याल आया कि भूखा मर जाएगा भाई, इसको बेच दो। बेच दिया और वो मिस्र में चला गया। फिर भी जाके वहाँ बिका, गुलाम बन गया। जिस घर में वो काम करता था, जिस काम को आग लगाता था, उस काम में उसके मालिक ने देखा बड़ी बरकत आ जाती है। तो लिखा है खुदा उसके साथ, 39 में लिखा है खुदा उसके साथ। आप आम बात नहीं है, ये खुदा का ईमान होता है। फिर उस पर इल्ज़ाम लगा और फिर वो जेल में चला गया। और वहाँ भी लिखा है कि खुदा उसके साथ, लेकिन जितने कैदी थे उसके सुपुर्द कर दिए गए और उनका दरोगा बन गया। कलाम में लिखा है जब तक सुपुर पूरा ना हुआ कलाम उसको आजमाता है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो बादशाह को एक ख्वाब आया और उसकी ताबीर करने के लिए गया। फिर वो वापस नहीं आया। 40 वर्ष बादशाह बना। आम कोई डिग्री नहीं थी, 40 वर्ष बादशाह बना, बादशाही करता रहा। वही भाई जब गंदम ख़त्म हुई है ज़मीन पे तो वो लेने के लिए वो गए, उसके पास ज़खीरा था। फिर उन्होंने सजदा किए, जैसे देखा था कि पूरे सजदा कर रहे हैं। बादशाह को सजदा उन्होंने किया, कलाम पूरा हो। इसी तरह जो खुदा कहता है वो खुदा का ईमान है, वो खुदा का कलाम है, और जो शख्स उसमें रहता है उसको उसी तरह बरकत मिलती है।
وہ شکایت نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ شکایت نہیں کرتا. نہ تکرار کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس خواب تھا. کیا تھا؟ خواب تھا. اتنی مشکل مصیبت میں کوئی کہتے 24 سال مشکل میں رہا، کچھ کہتے 18 سال رہا، لیکن ایک مدت آزمائش میں رہا. تو لیکن لکھا ہے کہ وہ شکایت نہیں کرتا. ہم بڑھاتے رہتے ہیں نا، ہمارے لیے فلاں نے کیا کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن وہ شکایت اس کی کوئی نہیں. بھائی جب ملے ہیں تو بھی وہ کہتا ہے گھبراؤ نہ، ڈرو نہ. خدا کی مرضی تھی کہ آپ سے پہلے میں یہاں پہنچوں اور روٹی کا بندوبست کروں. سو اس نے پھر ان کی پرورش کی. ساری فیملی کو اس نے مصر میں بلا لیا، جشن کے علاقے میں بات کرایا ان کو. سیکھو اس بات کو، موعظہ خدا کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ خدا. ہم نہیں کرتے. لیکن موعظہ کرنے سے پہلے موعظہ دکھاتا ہے. جیسے وہ پاسٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کرکٹ کھیل رہا، میں پروگرام چلا رہا، لیکن جب اس علم سے واقف ہو جائے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ خدا نے دکھایا ہے. کلام میں لکھا ہے نا، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا میرا باپ مجھے دکھاتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. سو سیکھو اس بات کے ان دنوں میں خدا چاہتا ہے ایک بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہو گئی. مسیحوں کے لیے بہت خدا تیار ہے کہ ان کے حالات بدل دیں، لیکن انہیں اپنی حالت بدلنی. کیا کرنی؟ حالت کے ایمان میں نہیں رہنا. ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں، اس ایمان میں نہیں رہنا. ہمارا کام محنت کرنا، ہمارا کام دعا کرنا، ہمارا کام انتظار کرنا، لیکن کیسے آگے بڑھانا ہے یہ کوئی اپنی شان ہے، اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان حالت کا ایمان ہوتا ہے، جیسے سارا کا تھا کہ وہ کہتی میں بوڑھی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو جنم تو نہیں دیتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن یہ حالت کا ایمان اپنی حالت کو دیکھتی ہے. ہم بھی حالت کو دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا ہے. بے شمار وعدے ہیں. جیسے بھی ایک آیت میں بار بار آپ سے بول رہا ہوں، ایک آیت ہے نا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. یہ پہلا جملہ ہے. ٹھیک ہے؟ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا تو تمہاری جانیں آرام. حلیم کا مطلب ہے یا حلیم ہے یا مغرور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حلیم بن جاؤ میری طرح، فروتن بن جاؤ. بوجھ کسی قسم کا بھی اتر جائے گا، رہائی ہو جائے گی، آزادی مل جائے گی. بیماری کیسی ہے جسم کو چھوڑ دے گی، لیکن حلیم بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ حلیم. فروتن بننا ہے. کیونکہ مغرور جو ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خطرے میں ہوتا ہے. حلیم جو ہوتا ہے وہ خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے. سو کلام جیسے سمجھ آتا جائے گا، جو کلام سمجھ میں آئے گا، آپ میں اس کے اثر میں رہیں گے، اور اس کلام کا اثر جو ہے ہماری ضرورت پوری کر دے گا. یہ سال رہائی کا سال ہے، بحالی کا سال ہے، اور ترقی کا سال ہے. ہر شخص جو قرض دے رہے ہیں قرض اتر جائے گا. اس نے کہا، اور یہ کام ہو رہا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. سو آئیے ہم اس بات کو یاد رکھیں، جو لوگ خدا کے کلام سے تعاون کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، حلیم بن جائے. اور اگر آپ تعاون کریں گے آپ حلیم بن جائیں گے. غرور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ خدا کے کلام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے خاندانوں پر سلامتی اور حفاظت رہتی ہے. ایسے نہیں سلامتی آ جاتی، حفاظت ایسے نہیں آ جاتی. جب وہ حلیم ہوں گے تو سلامتی ہوگی. زمین تو خطرے میں ہے، زلزلے آ رہے ہیں، جنگیں لگی ہیں، نفرت ہو رہی ہے، اور انسان جو ہے انسان کا دشمن بن گیا ہے. لیکن خدا جن کو بچانا چاہتا ہے ان کو موقع دیتا ہے کہ اس نے کلام سے تعاون کرے. انہوں نے تعاون کیا تھا، ساری دنیا ڈوب گئی، لیکن اس نے کلام سے تعاون کیا. خدا نے کہا تھا کہ کشتی بنا دیں، اس نے سن لیا. دعا کرنے والے کا ایمان کیا تھا؟ سننا کہ خدا کیا کہتا ہے. تو آئیے اس بات کو یاد رکھیں
یہ کلام پڑھنا اچھی بات ہے، سننا اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے انسان جو ہے نا آگے بڑھتا ہے۔ آئیے ہم تو خدا کا شکر کریں کہ اس مہینے بھی خدا نے آخری دن موقع دیا ہے کہ ہم سب مل کر شکر گزاری کے دن خدا کا شکر کر رہے ہیں، اور خاص کر جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی کام، مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، لیکن مردہ کب زندہ ہوگا؟ کیا ہاں اسی کو جب خدا کی مرضی ہو۔ خدا کی تو مرضی ہے۔ جب خدا کے ایمان ہے، ہاں خدا جو ہے میسج بھی دے گا، لیکن جب ہم مردہ کام چھوڑیں گے تو مردہ زندہ ہوگا نا۔ مردہ کام چھوڑیں گے تو پھر مردہ زندہ، پہلے ہم زندہ ہوں گے، مردہ کام چھوڑیں گے پھر مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، سو آیا ہوا تھا ایک آدمی فیصلہ آباد سے، اس کا باپ زندہ ہوا تھا، آج سے 20 سال 25 سال، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ ڈیتھ ہو گئی۔ باہر آیا مجھے لینے، 3 بجے کا وقت تھا صبح کہ میرا باپ بہت بیمار ہے، میرے ساتھ چلوں گا، ٹھیک ہے چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے، لیکن مجھے کوئی قوت کہہ رہی تھی دعا کرو، میں دعا کرتے جاؤں، اس کی پاؤں کی طرف میں کھڑا تھا، پونا گھنٹہ دعا ہوتی ہے اور اس کا پاؤں ہلنا شروع ہو گیا، آسا آسا سارا۔ خدا چاہتا ہے، اس نے کام شروع کیا تھا، ہم نے کام بند کر دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ یونا کو بتا دو جا کے کہ اندھے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا نا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں، تو یسوع نے کہا اس کو بتاؤ جا کے کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ کام بتاتے تھے، یہ مسیح ہے، تو اس نے کہا بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور گونگے بولتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام صفوں میں لکھا تھا کہ وہ یہ کام وہ کرے۔ اس نے کام اس لیے شروع نہیں کیا تھا بند ہو جائے۔ ہم مردہ کاموں کو چھوڑیں گے تو پھر مردے بھی زندہ آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، اندھے بھی دیکھیں گے لیکن مردہ کاموں کو چھوڑنا پڑے۔ یہ ساتھ مل کر بولیں گے، 105:14 ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ ہم میل نہ کریں، چگلی نہ کریں، نفرت نہ کریں، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، برے لفظ نہ بولیں، یہ مردہ کام ہے۔ تو جب خود ہم بھی مرے ہوئے ہیں تو ہم نے مردے کو کیا زندہ کرنا ہے؟ اپنی روش کو، اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے۔ آیا غریبوں کے لیے، آیا ہی کمزوروں کے لیے، کمینوں کے لیے، بے وجودوں کے لیے لکھا ہوا۔ جب ہم مان جائیں گے تو کام شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، ہونے چاہیے، ہوں گے۔ آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا اسی سال میں، لیکن اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو خدا حالات بدل دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آئیے ہم پرستش کریں، اور خدا کا یہ وقت ہے، خدا کا یہ گھر ہے۔ پورے پاکستان کا جو ہے نا چرچ بند ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور یہ چرچ بند نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ جب کرونا آیا نا تو سارے چرچ بند، لیکن یہ چرچ بند نہیں ہوتا۔ صبح کھلتا ہے، رات 9 بجے بند ہوتا ہے، پھر صبح کھل جاتا ہے۔ یہ اس لیے کھلا ہوا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے یا زیادہ ہو سکتا ہے، میں شام کے وقت روزری پڑھ رہا تھا، آواز آ رہی ہے اینڈرو چرچ کو گلوری کے حوالے کر دیں۔ کیا کر دیں؟ چرچ کو گلوری کے حوالے کیا۔ میں نے ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ پھر آواز آئی، دور سے آواز آ رہی ہے اینڈرو چرچ کو گلوری کے حوالے کر۔
फिर मैंने देखा कोई बंदा नहीं, फिर मैं दुआ में चला गया, तीसरी दफ़ा फिर यही बात है। दूसरे दिन जुम्मे का दिन था, मैं सुबह सुबह ऑफिस में आया तो अब गस्ल थे, मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ आई है 3 दफ़ा। कहते को बताओ, उसका नाम एंड्रू है। मैं गया तो खाने की पेट में नाश्ता भी बैठे हुए थे, कहते मास्टर आओ। अरे मैंने कहा जी पैगाम है वो मैं देने आया। कहा बैठो बताओ। मैंने बताया तो मुझे कहता ग्लोरी को समझता है। मैं कहा जी इतना पता है मुझे खुदा का चला है। उन्होंने मुझे कोई मतलब का आधा उस जलाल ही जला। लेकिन फिर बताओ, फिर मैंने बताया, तीसरी बार फिर बताया। तो मुझे कहते हैं सुबह ये चर्च के दरवाजे खोल दो। मैं पीछे क्वार्टर में रहता था, चौकीदार को बोलो खोल दो, बंद नहीं करना। ये रूम कुदस ने खोले, दुनिया आती है दुआ करती है, इधर ही है खुदा, लेकिन जो समझ जाएगा वो खुदा को साथ लेके जाएगा। ठीक है, सो इसको कहते हैं जो खुदा कहता है वो खल्क हो जाता है। देखिए ज़बूर 9 में क्या लिखा है, उसने फरमाया उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया क्या हुआ। ये तरीरी कलाम है। खुदा आपके लिए बोले, आपके हालात के बीच में आए। हज़रत मूसा कहते हैं पहाड़ी पे ना चढ़ो, खुदा हमारे दरमियान नहीं। वो शोखी करके चढ़ गए और फिर उनको कत्ल किया गया। बगैर खुदा के कहे को काम करना, खासकर इतने बड़े बड़े जंगे लग जाते हैं, फिर मुश्किल में पड़ना है। हमारा खुदा बोलने वाला है। क्या है? बोलने वाला। अगाई से रिहाई देता है, आपसे बातें कर रहा है, आपको बता रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हम तैयार नहीं, हमें समझ नहीं। ठीक है, उसका कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। कौन करता है? कलाम ज़रूरत को पूरा। बेटियों के जरिए, माँओं के जरिए, जो शादीशुदा जोड़े, बीवी के जरिए, खामों के लिए खुदा बात करता है। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे आखिरी दिनों में यूँ होगा हर फर्दो बशर पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होगा। हमारे बेटे बेटियाँ नबूवत करें और जवान रोया देखें। ये खुदा के कलाम में लिखा है। उसने कहा है हमारे घरों पर कलाम ठहरा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए माहौल नहीं है घरों में कि वो दुआ में तरक्की करें। शोर है, तो हमें मदद करनी है। बेटियों के लिए बहुत मौका देना दुआ के लिए, क्योंकि एक तब्दीली वाक़या होने वाली है। बेटियों के लिए दुआ करें। आमीन। आइए प्रशंस करेंगे, अध्याय उठाया जाएगा। खुदा जो है हमारी खुशी दे मारे
करो सितारिश करो सितारी बुलंदियां दे आसमानों तुसी खुदा दी करो सितारे आसमानों ते अर्श दे पानियों जानो आसमानों ते अर्श दे पानियों जानो इस गल नूं जरा पहचानो करो सितारिश करो सितारे इस गल नूं जरा पहचानो करो सितारिश करो सितारे बुलंदियां दे आसमानों तुसी खुदा दी करो सितारे सपना हुक्म रब दे लाडे मजबूत जो नहीं लेते सपना हुक्म रब दे लाडे मजबूत जो नहीं लेते इरादे से कभी न टलते करो सितारिश करो सितारे इरादे से कभी न टलते करो सितारिश करो सितारे बुलंदियां दे आसमानों तुसी खुदा दी करो सितारे बुलंदियां दे आसमानों तुसी खुदा दी करो सितारे। आगे हम नजराने की दुआ करने को है तो मुझे खुदा का मौजज़ा याद आया है। मैं ये इस बात के लिए नहीं करता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा दुआ करने वाला, मौजज़ा कलाम करता है। कौन करता है? कलाम खुदा है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आपको कलाम याद आ जाए, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें तो मौजज़ा यकीन कलाम मौजज़ा करता है, कलाम ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पढ़े। ठीक है, अभी ये फैमिली यहाँ बैठी हुई है, क्या कितनी उम्र होगी आपकी सुनील? 29 साल पहले रात 3 बजे इसके बाप ने ना गेट पार किया, तो मैं पीछे रहता था, बाहर सोया हुआ था। आज सब कहते बाबू जी कौन है? कहना मुश्ताक हूँ। क्या हुआ? कहता है कि बिना कहती अंकल को लेके आओ, बाबू जी को लेके। बहरहाल मैं चला गया, चौकीदार का दरवाज़ा किया, तो इसकी पैदाइश जो है वो हुई। इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि ये छोटा ही साथ एक गोली जो है कहीं से पिस्टल की गोली आई है, तो इसकी इस जगह लगी और अंदर ठहर गई। कितने साल रही अंदर? 12 साल। 12 साल गोली जो है ना, उसका जो फॉल है अंदर आई सुन सिक्का जी। तो मैं इसके साथ गया, मुझे कहती है कि मेरे साथ चलो बाहर, तो गोली निकालनी है 12 साल बाद। उस दिन गए तो, लेकिन वो खुदा नहीं चाहता था, तो जो बेहोश करने वाला डॉक्टर था वो ये वापस आ गए। तो ये उनके घर में मैं बैठा हुआ था, तो मुझे ख्याल आया कि 9वां बाब यूहन्ना का पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये उधर नहीं था, ये अपने दूसरे घर नाना। तो मैंने वो बाप पढ़ा पूरा, तो उसमें लिखा है आँख के मुताबिक। ठीक है, हुआ ये कि वो जो
सिक्का है जैसे अंतरी बता रहे हैं, तो खारिश हुई, क्या हुआ, तो वो बाहर आ गया, हालेलुया। आँख की साइड से निकल के ना बाहर आ गया। तो उन्होंने समझा शायद आँख बाहर निकल आई है, सिक्का जो था, बड़ी परेशान हो गई। लेकिन खुदा के फजल से इसकी पैदाइश, वो निकल लगना और उसका निकलना मोजज़ा जो है, उनकी बीवी बैठी है, माँ बैठी है, जो कुछ हुआ मैं इनके सामने बता रहा हूँ, ठीक है, कि खुदा ने किया। किसने किया? खुदा ने। कोई मुसीबत है, मुश्किल है, परेशानी है, बाइबल खुदा का कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। आपको याद आ जाए, पढ़ना शुरू कर दो, कलाम काम करेगा। तो कलाम लिखा है नहायत तेज़ी से दौड़ता है, आसमान पे चला जाता है, पताल में चला जाता है, जहाँ ज़रूरत है कलाम पहुँच जाए। लेकिन कलाम जो है उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी ज़रूरत के मुताबिक हो। हम अपनी ज़्यादा दुआ करते हैं, हमें कलाम के मुताबिक दुआ करें। आइए हम मदे नजरानों के लिए जो लोग आप भी आए, वक्त निकाल के आए हैं, अपनी कमाई में से दिया है ताकि चर्च का जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, चर्च के इस्तेमाल होता है। मुराद भेजी जिन्होंने खुदा का भला करे, और इस साल की जो बहुत बरकत है हमको मिलकर हम खुदा के जो काशी के साथ प्रशिश करेंगे और तेरा कलाम ज़माने में सब गाएंगे, सब गाएंगे। कलाम ज़रूरत को पूरा करता है। खुदा
रहा जिसने रूप में आया, मेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था मेरे साथ, मेरा कलमा था। खुदाया तू था मेरे साथ, मेरा कलमा था। असर निभा के रहा जिसके रूप में आया, असर निभा के रहा जिसके रूप में आया, मेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। मेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी, मेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी, मेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, मेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया। असर निभा के रहा जिसने रूप में आया, असर निभा के रहा जिसने रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। मरकज़ 9 बात है। और जब वह शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फिर क्या उनसे बहस कर रहे थे। और फिर वो सारी भीड़ से देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, उस्ताद, अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कब भर लाता है और दाम पीसता सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। क्या न कर सके? उसने जवाब में उनसे कहा है, बेदकार हो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँ, मेरे पास लाओ। वो उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिर रूह ने उसे मरोड़ कर जमीन पर गिराया और कब पर आकर लौट गया। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर इसको आग और पानी में डाला ताकि उसे हला करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उसे कहा, अगर तू कुछ कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लड़के बाप ने फिर वो चला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ तो मेरी बेइत्कादी का इलाज का। जब यीशु ने देखा लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने पाक रूह को झिड़क कर उसे कहा, गूंगी बहरी रूह
میں تجھے حکم دیتا اس میں سے نکل اور پھر کبھی اس میں داخل نہ، پھر کبھی داخل نہ۔ وہ چلا کر اسے بہت توڑ کر نکلی آئی اور مردہ سا ہو گیا۔ اکثر ایسا کہ اکثروں نے کہا وہ مر گیا ہے، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اسے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا یہ قسم دعا کے سوا کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ آئی سمجھ؟ یہ قسم دعا کے سوا نہیں نکل سکتی۔ تو یہ اس لیے نہیں نکلی تھی شاگردوں سے کہ کچھ دیر پہلے شاگرد جو تھے بحث کر رہے تھے، میں بڑا ہوں، میں پہلے آیا تھا، یسوع مجھے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ نے دیکھا تھا، تو اپنے آپ کو بڑا بنا رہے تھے، اس لیے ان سے وہ معجزہ نہ۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ گھروں میں بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، سب لوگ دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خالص دل ہیں، معجزہ یقینی ہے۔ ایک بھی شخص جو ہے زندگی ٹھیک نہیں، معجزہ نہیں۔ جیسے شاگرد جو تھے وہ بڑا چھوٹا بنا رہے تھے۔ میں نے یہ کام دیکھا گڑی چو میں جا رہا تھا تو ایک آدمی فالج اس کو ہوا تھا، تو سائیکل پہ بٹھایا ہوا تو اس کے پاؤں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے اس کو روکا، میں کیا ہوا؟ کرسچن تھا، کہتے جی اس کو فالج ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لایا، میں کہا اس کو سامنے گھر ادھر لے کے آؤ، میرا خیال تھا دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے، تو کیونکہ میں اس گھر میں 1 گھنٹہ پہلے دعا کر کے آیا، لے گئے ان کو، میں نے کہا دعا کرنے کے جی آ جاؤ، 1 گھنٹہ دعا کی لیکن اس کو کوئی فرق نہ پڑا، میری زندگی بڑی ہوئی۔ بہرحال جیسے بیچارہ آیا تھا ویسے رات میں سوچتا رہا، بہرحال دن میں ان کے گھر گیا تو پوچھا اس کا کیا نگن پیسے میں نے کہا میں نے دعا کرنے کے تیار ہے، تو میں نے روزری پڑھنی شروع کر، کیا کر دی؟ روزری پڑھنی۔ تیسرے بھید پہ نا اس کی جو پاؤں ہے نا اس نے ہلانے شروع کرتے اس کا جو فال ہے چلا گیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے وہ فادر جوزف حفیظ کا بنوئی تھا، یونس اس کا نام ہے۔ تو بتا اس لیے رہا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہو گیا، میں پھر اس محلے میں گیا کہ کل ہم نے دعا کی ہے، تو کیا ہوا تھا کہ کل دعا جب میں نے پہلے کی ہے پھر بھی کی ہے تو کیا ہوا تھا یہاں؟ انہوں نے کہا جی جب آپ پہلے آئے نا تو اس سے پہلے ایک جو ہمارے گھر کی یہ دادی ہے اس نے لڑائی بڑی ہوئی، کیا کی ہے؟ گندی گالیں نکالی، تو اب دعا ہو رہی ہے وہ بھی بیچ میں بیٹھی ہوئی، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے گالیاں نکالی تو باہر چلا جائے، لیکن وہ معجزہ روکتی ہے۔ خدا کا روح آئے گا، یسوع آئے گا، لیکن پاک جگہ پہ ہے۔ مل کر بولیں گے اس کی آنکھیں تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے، دعا کرتے ہیں، زبان کو نہیں بدلتے، دعا کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، خدا کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو آپ کو باتیں بتاتے ہیں اس لیے کہ جو گزری وہ ٹھیک ہو گیا۔ کیوں ٹھیک ہو گیا؟ کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے خدا کا روح آ گیا۔ سو جب بھی دعا کرتے ہو، کراتے ہو، پہلے تیاری کیا کرنی چاہیے؟ اپنے گھر کو ایک کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اس کی آج دعا آج خدا نے کچھ کرنا، یقیناً خدا مت کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ نذرانہ کو خدا کے دور اٹھاتے ہیں، اور آج طارق کی آپ نے مدد کرنی ہے، کبھی کبھی بچے جو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ مائیوں آپ نے بھی یہ چاول بیٹھے بیٹھے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، مل کر ہم نذرانے کو اٹھائیں گے۔ قربانی تیری ساری
یہ لوگ ہیں خدا خدا جو خون دے کے خریدے یہ قیمتی جانے ہیں. اے خدا خدا تیرا کلام دے دیا ہے، تیرا کلام کام کرتا، کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا. سو اے خدا ہم سب اپنی اپنی زندگی کو بدلیں تاکہ اے خدا بہتوں میں تیرے نام کو جلال ملے. اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کلام کے مطابق کہ خدا کے بیٹیاں بیٹی آئیں اور ان کو خدا کی بات کرتا ہے، یعنی معجزہ دکھائیں. معجزہ تو کرتا ہے، تیرا کلام کرتا ہے. ہم صرف کھڑے ہوتے ہیں تیرے نام سے. مہربان کیا خدا خدا اس چرچ کے لیے شکر کرتے ہیں، کھلے ہوئے دروازوں کے لیے شکر کرتے ہیں، فادر صاحبان کے لیے شکر کرتے ہیں، کیٹیکسٹ کے لیے شکر کرتے ہیں، ہمائیوں کے لیے سب لوگ کام کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. شام سب لوگ ہیں خدا خدا جو آ رہے ہیں روزے کے دن اور پرسس کے دن ہے خدا خدا سب کو سمجھ بخش کے اب ان بڑے بڑے کاموں کے لیے جو کرنا چاہتا ہے اپنی زبان کو خدا خدا ٹھیک رکھے. جس کی زبان ٹھیک اس کی دعا ٹھیک ہے، اور جس کے ایمان میں کلام ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں ان کی روح ٹھیک ہے. تو انہی لوگوں سے خدا خدا تو بڑے بڑے کام لے گا تاکہ آپ خدا خدا بہتوں میں تو دیکھا جانا پرکھا جائے. اس وقت ہماری دعا کو سن حدیث دانوں کو قبول کر. جن گھروں سے ہاتھ کمائی سے عدیہ نکلا ہے خوراک کا یہ کو بڑی برکت ہے. اس ساتھ کو شادی کا آپ کو شادی بخش. بڑی فضل چاہتے ہیں نیکی چاہتے ہیں رحمت چاہتے ہیں سب کے لیے مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین. ہم شبیر کے لیے بھی تو بزنس کے لیے تو انہوں نے کچھ مال تیار کیا ہے. تو عید پہ جہاں بھی اسٹال لگانا ہے خدا اچھی طرح ان کی مدد کرے. پیسے اچھے تمہار سے مل کر بولیں گے خداوند ان کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. آمین. اے ہمارے باپ تجھے میری بادشاہی آئے تیری مرضی امین پر آتما دعا کر سب پر رہتا ہے. السلام علیکم لوگوں پر زندگی خوشی پر دلاور پر اور جو لوگ دعا میں رکھے ہوئے ہیں خاص طرح پر ظاہر ہو اور موجودہ پر یسوع کے نام سے. تھینک یو. سب کو سلام. 17 کو ملاقات.